ایک ہی رات میں باطنی آنکھ کو کھولنے کا سنہری موقع۔ آپ ایک ہی رات میں کوشش کر کے ایک ہی رات میں آپ اس عمل کو مکمل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، یا آپ اسی رات کو یہ عمل شروع کریں، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کامیاب ہوں گے۔ باطنی آنکھ کھولنے کا سنہری موقع، شب برات کا خاص عمل آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیے، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کو اس عمل کی مکمل ڈیٹیل دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنگالی عملیات گوہر میں خوش آمدید دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کے ساتھ آج کا جو عمل شیئر کرنے جا رہے ہیں ہم، یہ ہے باطنی آنکھ کا عمل۔ ٹھیک ہے، یہ نیکسٹ شب برات شریف آ رہی ہے اور یہ ہر سال آتی ہے۔ آپ اس رات کو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کی باطنی آنکھ کھل جائے گی۔ اب باطنی آنکھ سے مراد کیا ہے، سب سے پہلے آپ یہ سن لیں۔ باطنی آنکھ کھلنے سے پہلے آپ کو 7 لطائف جو ہے وہ اجاگر کرنے ہوتے ہیں، 7 لطائف جگانے ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے اہم جو لطیفہ انا ہوتا ہے اس کو ختم کریں سب سے پہلے آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہوں، باقی لطائف کو آپ ترک کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ساتوں کے ساتوں لطائف جگاتے ہیں تو اچھی بات ہے، جگانے چاہیے، ٹھیک ہے، اجاگر کرنے چاہیے۔ لیکن یہ جو عمل ہم بتا رہے ہیں آپ کو، یہ جو طریقہ کار ہم بتا رہے ہیں آپ کو، آپ لطیفہ انا، ٹھیک ہے، اپنی انا کو ختم کریں اور پروردگار کے سامنے جھکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے لطیفہ قلب کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اپنے لطیفہ قلب کو اجاگر کریں۔ اب لطیفہ قلب کو آپ نے کیسے اجاگر کرنا ہے یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ لطیفہ قلب جب اجاگر ہو جاتا ہے تب ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے یا آپ نے اکثر سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ آپ کسی بھی روحانی بزرگ کے پاس جاتے ہیں جو کہ صوفی باصفات صفت انسان ہیں، نیک ہیں، نیک صورت، نیک سیرت ہیں، یعنی کہ کوئی بھی اللہ کے نیک بندے ہیں، ولی ہیں، یا وہ پیر صاحب ہیں، ٹھیک ہے، جو کہ کامل ہیں۔ آپ ان کے پاس اپنا کوئی بھی مسئلہ لے کر جاتے ہیں، یا تو وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے ہی آپ کو آپ کے مسئلے کا جواب دے دیتے ہیں، اکثر ہیں ایسے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ آج کے اس پرفتن دور میں یا آج کے اس دور میں ایسے اولیاء نہیں رہے، تو ایسے اولیاء کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھ چاہیے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باطنی آنکھ نہیں، صرف آنکھ چاہیے ہوتی ہے، اپنی آنکھ، جس سے ہم ان ساری چیزوں کو پہچان لیں۔ اب وہ آنکھ کیسی ہے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ فار ایگزامپل آپ کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کوئی بھی فیلڈ میں ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، آپ وکیل ہیں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ پولیس افسر ہیں، آپ کسی بڑے عہدے پر ہیں، یا آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، آپ کا کسی بھی فیلڈ سے تعلق ہے، حتیٰ کہ یار آپ کار میکینک ہیں یا موٹر بائک میکینک ہیں، ٹھیک ہے، یا آپ عامل ہیں۔ آپ سامنے والے شخص کو جب بھی دیکھتے ہیں، اگر اس کا تعلق آپ کی فیلڈ سے ہوا، آپ کے پروفیشن سے ہوا، آپ کے کام سے ہوا، اس کا تعلق، تو آپ اس کو یوں چٹکیوں میں پہچان جائیں گے کہ یہ جو شخص ہے اس کا تعلق اس فیلڈ سے ہے، چاہے وہ قصاب ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کو وائبز آنا شروع ہو جاتی ہیں، یار یہ عامل ہے، یار اگر میں ڈاکٹر ہوں تو سامنے والا ڈاکٹر ہے، یا اس طرح کی، ٹھیک ہے، اس طرح کی آنکھ۔ اب کم ٹو دا پوائنٹ کہ جب آپ کسی صوفی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ان کے سامنے آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ شیئر کرتے ہیں، تو وہ تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں بند کر کے سر کو جھکا لیتے ہیں۔ یہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ آنکھیں بند کر کے سر کو نہیں جھکاتے، وہ آنکھیں بند کر کے اپنی بند آنکھوں سے اپنے قلب کی طرف متوجہ ہو کے قلب کی آنکھوں سے آپ کے مسئلے پر روحانیت کی نظر ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے مسئلے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
اب ظاہری طور پر 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تھوڑی دیر لگتی ہے، وہ اپنا سر اوپر اٹھاتے ہیں اور آپ کو آپ کے مسئلے کے بارے میں ہر چیز بتا دیتے ہیں کہ آپ کو یہ مسئلہ ہے، یا آپ کو یہ مسئلہ ہے، یا آپ کو یہ مسئلہ ہے. تو وہ اپنے لطیفہ قلب میں دیکھ کر آپ کے مسئلے کو بیان کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے. اب آپ کسی بھی چیز کو معلوم کرنا چاہتے ہیں، آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں، آپ چوری کا مال جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں، یا آپ کسی شخص کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا اگر آپ عامل ہیں تو آپ کے سامنے کچھ سائل آیا ہے تو آپ اس سائل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ اس سائل کو مسئلہ کیا ہے، یا اس سائل کو ہے کیا، ٹھیک ہے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نیک سیرت اور صوفی لوگ ہیں، جو اعمال و وظائف سے تعلق رکھتے ہیں یا عملیات میں وہ دلچسپی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ایک اور بات اہم آپ کو بتا دیں کہ جو لوگ اعمال و وظائف میں دلچسپی رکھتے ہیں، اگر وہ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہم نے الحمدللہ عملیات و وظائف کو سکھانے کے حوالے سے واٹس ایپ کا گروپ بنایا ہوا ہے. آپ ہمارے سے رابطہ کر کے، ہم سے رابطہ کر کے آپ عملیات کے متعلق کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہو یا جاننا ہو، ٹھیک ہے، ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل. ہم بھی کوئی اتنے بڑے کو ترم خاں عامل تو نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے ہمیں ہماری ہماری محنت کے بدلے، ٹھیک ہے، اپنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. تو انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے تمام سوالات کا جواب ہم آپ کو بآسانی دیں گے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے واٹس ایپ کے گروپ میں جوائن ہو سکتے ہیں. اگر آپ عملیات کے بارے میں کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آ کر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم نے آپ کو عمل کا طریقہ کار بتانے سے پہلے عمل کیا ہے اس کا بتایا، یہ عمل کا عامل کیا کر سکتا ہے اس کا بتایا. اب بتاتے ہیں عمل. اب آپ اس عمل کو اسی رات کو شروع کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ شب برات کے خاص موقع پر آپ کو یہ ایک نایاب ترین عمل دیا جا رہا ہے. آپ اس عمل کو کبھی بھی شروع کر سکتے ہیں، کسی بھی دن شروع کر سکتے ہیں، لیکن یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں نا، شب برات، شب معراج، شب قدر، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان راتوں میں اگر ایسے اعمال کی شروعات کی جائے تو یہ کامیابی کی طرف انسان کو اڑا کر لے جاتی ہے، بھگا کر نہیں، کامیابی کی طرف اڑا کر لے جاتی ہیں یہ راتیں. تو اس رات کی نسبت سے آپ کو یہ عمل دیا جا رہا ہے، اور اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں. اس عمل کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، نہ ہی اس کا کوئی دن کا تعین ہے، اور نہ ہی ٹائم کا تعین ہے کہ کتنے دنوں میں ہوگا یا کتنا ٹائم آپ کو لگے گا، نہیں، ٹھیک ہے. اب پہلے دن آپ نے کس طرح کرنا ہے، شب برات ہو یا کوئی بھی طاق رات ہو، یا آپ اگر ان طاق راتوں کے علاوہ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاند کی 1 سے لے کر 14 تاریخ کے درمیان کوئی بھی ایک اچھا دن، ٹھیک ہے، وہ نوٹ کر لیں، اور اس دن رات کو یا تو آپ کریں 12 بجے کے بعد، یعنی کہ رات کو عشاء کے بعد 10-11 بجے 12 بجے آپ کریں، ٹھیک ہے، یا پھر اس کا بیسٹ ٹائم ہے آپ صبح 3 بجے یا 2:30 بجے یا 3 بجے آپ اٹھیں. اٹھنے کے بعد آپ ہو سکے تو تازہ غسل کریں، تازہ غسل نہ بھی کیا ہو تو آپ رات کو سونے سے پہلے غسل کر لیں، ٹھیک ہے. پھر ایک پرسکون پاک صاف جگہ ہو، بس پاک اور صاف جگہ ہو، بس آپ نے خوشبو لگانی ہے اپنے جسم پر، بس، ٹھیک ہے. آپ اگر کسی اکیلے کمرے میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر کرتے ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے. اگر آپ کسی اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ یا اپنے کسی کے ساتھ آپ نے روم شیئر کیا ہوا ہے، کوئی بھی ہے، وہ آپ کا پارٹنر ہے، کوئی بھی ہے، آپ اسی کمرے میں کر سکتے ہیں. لیکن جس وقت آپ کریں، آپ کوشش کریں کہ آپ کو کوئی انسان دیکھے نہ، ٹھیک ہے. آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے سکون سے بیٹھ جائیں، اس حالت میں بیٹھیں جس حالت میں مراقبہ کیا جاتا ہے، میڈیٹیشن کی جاتی ہے، ٹھیک ہے. آلتی پالتی لگا کر آپ نے آنکھیں بند کر لینی ہے، اور آپ نے اللہ کی ضرب لگانی ہے، ٹھیک ہے. آپ نے جب کہنا ہے اللہ کی جب آپ الف سے شروع کریں گے تب آپ نے اپنے سر، اپنے ماتھے کے اشارے سے آسمان کی طرف اللہ کو لے کر آنا ہے، کھینچ کر آنا ہے، اور ہو کی ضرب لگانی ہے آپ نے اپنے دل پر. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ. ٹھیک ہے، آپ نے اس طریقے کے ساتھ ذکر کرنا ہے، اور یہ آپ نے کم سے کم از کم آپ نے 45 منٹ کرنا ہے. یہ والا ذکر اس طریقے کے ساتھ آپ نے رکنا نہیں، تھمنا نہیں، کسی اور کام کی طرف توجہ نہیں دینی، کسی اور آواز کی طرف آپ نے توجہ نہیں دینی. آپ نے بس ذکر کرتے رہنا ہے، اور اللہ 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 اس طریقے کے ساتھ آپ نے پڑھتے رہنا ہے. آپ نے اللہ کی الف میں آپ کا سر، آپ کا ماتھا آسمان کی طرف ہو، جس طرح آپ آسمان سے اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، اپنی طرف لا رہے ہیں، اور ہو کی واو آپ کے دل پر ضرب کرے. اللہ 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 اس طریقے کے ساتھ آپ نے کرنا ہے. انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ چند دن کریں. ویسے تو یہ ہمارا زندگی کا سب سے اہم ترین راز آپ کو دیا ہے. کہتے ہیں نا ایک کسی کو جگر کا ٹکڑا دینا، تو یہ ہم نے آپ کو اپنے جگر کا ٹکڑا عمل دیا ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے اس عمل کی قدر کریں گے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح کا جگر کا ٹکڑا عمل ہم نے آپ کو آج سے پہلے نہ تو یوٹیوب پر دیا ہے، دیکھا جگر کا ٹکڑا اگر کسی کو دیا جائے تو کیا بیتی ہے انسان پر. ہم نے آج سے پہلے نہ تو یہ عمل دیا ہے، اور نہ ہی ممکن ہے کہ آج کے بعد شاید ہی کہ کبھی دیں اگر ہمارا دل کیا تو. ٹھیک ہے، اور اس عمل کی خاص اجازت، خاص قسم کی جو اجازت ہوتی ہے وہ آپ اپنے ماں باپ سے لیں. ٹھیک ہے، یا آپ کا کوئی شیخ، مرشد کامل، آپ کا کوئی روحانی استاد ہے تو آپ اس سے اس عمل کی اجازت ضرور لیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کا کوئی استاد نہیں ہے تو آپ اپنے والدین کی اجازت لیں. اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ بندہ ناچیز کی بھی اجازت لینا چاہیں تو آپ خاص قسم کی اجازت لے سکتے ہیں. ادروائز اگر آپ کو اس عمل کی اجازت چاہیے تو آپ ہماری اسی ویڈیو کو 10 لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے، آپ 10 کومنٹ کیجئے اور 10 لائک کیجئے. انشاءاللہ تعالی عز و جل ہماری طرف سے آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی. اور 1 مرتبہ آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اول آخر 5 مرتبہ آپ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث پاک کو اور تمام انبیاء کو، تمام اولیاء کو آپ اس کا ثواب ہدیہ کیجیے. آپ کو اس عمل کی اجازت ہے. فی امان اللہ.